اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه إلا المطہرون تنزیل من رب العالمین فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ اب میں تمہارے سامنے ان جگہوں کی قسم کھاتا ہوں جہاں ستارے اترتے ہیں، اور یہ کہ اگر تم جان سکو تو یہ بڑی زبردست قسم ہے۔ بے شک یہ باوقار قرآن ہے جو چھپے ہوئے لوح محفوظ میں درج ہے، اسے نہیں چھوتے مگر وہ لوگ جو بہت پاک ہیں۔ سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے۔ کیا اس بات سے تم اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اور تم نے اپنا رزق اسے ہی بنا رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے رہو؟ لہذا کیوں نہیں جب کوئی جان حلق کو پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھتے ہو اور ہم تمہارے مقابلے اس سے زیادہ قریب ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تو اگر تمہارا حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے تو کیوں نہیں ایسا ہے کہ تم اس جان کو لوٹا لیتے ہو اگر تم سچے ہو؟ بہرحال وہ جو لوگ مقربین میں ہیں تو ان کے لیے آرام ہی آرام، خوشبو ہی خوشبو اور نعمتوں کے باغات ہیں، اور وہ لوگ جو اصحاب الیمین میں سے ہیں تو ان سے کہا جائے گا سلامتی ہو تمہارے لیے، تم اصحاب الیمین میں سے ہو۔ اور بہرحال جو لوگ گمراہوں میں سے جھٹلانے والے ہیں تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے ان کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ بے شک صحیح معنوں میں حق بات یہی ہے، لہذا اے پیغمبر آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام لے کر تسبیح کریے۔ سورہ واقعہ کی تفسیر چل رہی ہے اور تقریباً 2 رکوع اس سورت کا گزر چکا۔ آج کی جو آیتیں اور جو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ابھی، وہ اس سورت کے آخری رکوع ہے اور سورت کا اختتام بھی ہے۔ جب اس سورت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا تو یہ بات ہی بتلائی گئی تھی کہ آخر میں اس سورت کے اندر قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کیا ہے، ایک برحق اور سچی کتاب ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
قرآن کریم بالکل پیور اور اوریجنل بک ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں۔ باقی اور جو مضامین تھے اس پر کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات آ چکی ہے۔ آج کی بھی آیتیں آخری میں 2-3 آیتوں کے اندر وہی 3 گروہوں کا بیان، 3 تقسیموں کا بیان، یعنی مقربین جن کو السابقون السابقون کہا گیا، اور دوسرے نمبر پر اصحاب الیمین، اور تیسرے نمبر پر اصحاب الشمال کا بھی تذکرہ تھوڑا سا اور لوٹ کر آ رہا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے حقانیت کو جو بیان کیا گیا، تو اس بیان کی ابتدا کی گئی ہے قسم کھا کر، اور قسم کس چیز کی کھائی گئی ہے؟ ان مقامات کی، ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں، ستاروں کے اترنے اور ستاروں کے نازل ہونے کے مقامات کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور وہ قسم کھا کر یہ بات بتلائی گئی ہے دوسری آیت کے اندر باضابطہ اس قسم کی اہمیت دلواتے ہوئے یہ بات کہی گئی کہ اگر تم جان سکو تو یہ بات جان لو، یہ بڑی زبردست قسم ہے، یہ جو قسم کھائی گئی ہے وہ انتہائی زبردست ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات بتلائی گئی کہ انہ لقرآن کریم، یہ ایک باوقار قرآن ہے، یہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے، یہ جو وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی جاتی ہے، کیا ہے؟ انتہائی باوقار ہے، فی کتاب مکنون، ایک محفوظ جگہ میں درج ہے، یعنی لوح محفوظ کے اندر حفاظت سے یہ کیا تھی؟ درج تھی۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہی لوگ چھوتے ہیں جو بہت زیادہ پاک ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، سارے جہان کا جو پروردگار ہے اس کی طرف سے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا جا رہا ہے۔ ترجمہ سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا بھی کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی کسی بات کا یقین دلوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں، یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی کئی جگہوں پر آ چکی ہے۔ ہاں، ایک تو قسم کھا کر کوئی بات عربی زبان میں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ ایک عربی زبان کی خوبصورتی اور اس کا ایک خاص اسلوب اور انداز ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ آج بھی آپ جائیں گے تو بات بات میں واللہ تاللہ وہ کہتے ہیں، واللہ کیا؟ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، اور قسم کا جملہ استعمال کر کے اپنی بات کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں گفتگو کرنے کا ایک کیا ہے؟ طریقہ اور انداز ہے، اور اس سے عربی زبان کے اندر ایک قسم کی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایک تو یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے علاوہ جہاں بھی قسم کھائی گئی ہے، جہاں بھی قسم کھائی گئی، تو جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس کے بعد جو بات بیان کی جاتی ہے، یہ تقریر میں نے آپ کے سامنے پہلے کی ہے ایک موقع پر، کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا کر کوئی بات بیان کرتا ہے تو غور کیا جائے تو وہ بات، وہ جو آگے بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے وہ قسم دلیل کا بھی کام کرتی ہے۔ کس چیز کا کام کرتی ہے؟ دلیل اور گواہی اور حجت کا بھی کام کرتی ہے۔ وہ چیزیں جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اب دیکھیے قرآن کریم کو لے کر کفار مکہ کا جو ایک اعتراض تھا، وہ مفہوم آج کی آیتوں کا اہم ہے، تھوڑا غور سے سنیے گا، اس لیے میں بہت ٹھہر کر ٹھہراؤ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اور بہت سوچ کر آپ کے سامنے کوئی بھی جملہ استعمال کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن کریم کی حقانیت کا بیان اور ان آیتوں کی تفسیر انتہائی اہم ہے۔ قرآن کریم کو لے کر کفار مکہ کا جو اعتراض تھا ایک یہ تھا کہ یہ دراصل کاہنوں کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ کاہنوں کا۔ کاہن کون ہوتے تھے؟ کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کے سامنے مستقبل کی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے کہ فیوچر میں کیا کیا ہوگا، وہ لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ اور یہ کاہن بتلاتے تھے کہاں سے؟ یہ کاہن بتلاتے تھے
شیطانوں کی طرف سے ان کو جو خبر پہنچائی جاتی تھی اس کے ذریعے سے۔ اب شیطانوں کو خبر کہاں سے پہنچتی تھی؟ شیطانوں کو خبر کہاں سے پہنچتی تھی؟ تو ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں آسمان کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جب فرشتوں کے درمیان وہ خبر پہنچتی ہے، تو اس وقت شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آسمان کے قریب جا کر کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا فیصلہ ہو رہا ہے، اس کو سن لیا جائے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے اندر مبعوث کیے جانے سے پہلے ان کا یہ کام ہوتا تھا، اور یہ آسمان کے قریب جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور وہاں سے چونکہ ان کو مار کر بھگایا جاتا تھا فرشتوں کی طرف سے، وہاں سے ان کو مار کر بھگایا جاتا تھا، تو یہ کچھ باتیں سنتے تھے، کچھ باتیں اپنی طرف سے لا کر سچی اور جھوٹ سے مکس بات لا کر کاہنوں کے کان میں پہنچا دیا کرتے تھے، اور وہ اس میں اور ملاوٹ کر کے جھوٹی موٹی بات لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اور قرآن کریم کا نزول آسمان سے جب شروع ہوا، تو باضابطہ قرآن کریم کی حفاظت کا ایک مستحکم نظام بنایا گیا، اور اس نظام کا حصہ یہ بھی تھا کہ اب کوئی بھی خارجی طاقت، کوئی بھی شیطان، کوئی بھی اور ٹیکنالوجی، کوئی بھی اور ذریعہ آسمان تک پہنچ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلے یا قرآن کریم کے سلسلے میں کیا آیات کا نزول ہو رہا اس کو وہ سن سکے۔ اس سلسلے میں باضابطہ ایک مستحکم اور ٹھوس اور مضبوط نظام بنا دیا گیا، اور اب ہر قسم کے داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ بھی کاہنوں کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیونکہ وہ کاہنوں کے کلام سے پہلے سے متعارف تھے، اور ان کا کلام جھوٹا ہوتا تھا، اور اب تو باضابطہ ایک مستحکم نظام بنا دیا گیا، اب کسی شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، یہ صلاحیت نہیں کہ وہ آسمان کے قریب جا کر آسمان کی باتیں سن سکے۔ یہ پورا ایک نظام بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ کفار مکہ کہا کیا کرتے تھے کہ قرآن کریم کیا ہے؟ کاہنوں کا کلام ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طریقے سے شیطان لا کر کوئی باتیں پیش کر دیتا ہے، اور وہ جس طریقے سے کاہن ہمیں مستقبل کی باتیں بتلایا کرتے تھے، ویسے یہ بھی جنت اور جہنم اور آگے کی دنیا کی باتیں ہمارے سامنے پیش کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے باضابطہ بتلایا کہ شہاب ثاقب، چمکدار ستارہ جس کے ذریعے سے ان کو مار کر بھگایا جاتا ہے، اور عام بول چال کے اندر اس کو کہا جاتا ہے ستاروں کا ٹوٹنا۔ عام بول چال میں کیا کہا جاتا تھا اس کو؟ ستاروں کا ٹوٹنا، کہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں۔ حالانکہ ہوتا کیا تھا؟ شہاب ثاقب جو ستارہ ہے جو شعلہ نما ہے، اس کے ذریعے ان شیطانوں کو مارا جاتا ہے، اس سے وہ بھاگتے تھے۔ لہذا اسی مناسبت سے کہ کاہن کا کلام اس طریقے سے ہوتا تھا، اور قرآن کریم کو باضابطہ محفوظ کیا گیا، یعنی اس کے بعد بھی کفار مکہ کا ایک اعتراض تھا، وہ بھی آگے والی آیت میں بتا جائے گی کہ یہ ہم کیسے مان لیں کہ اگر قرآن کریم آسمان سے بھی آ رہا ہے، بلکہ یہ بات مکمل کر لیجئے۔ تو اسی مناسبت سے، کس مناسبت سے؟ کہ اس پورے عمل کو عام بول چال میں کیا کہا جاتا تھا؟ ستاروں کا ٹوٹنا، اور کاہن بات وہیں سے لے کر آتے تھے، اور ان کے لیے یہ پورا نظام بنایا گیا کہ اب یہ آسمان تک نہیں آ سکتے ہیں، آسمان کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں، اور اس کے لیے شہاب ثاقب کا پورا استعمال کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ذریعہ بنا کر ان شیطانوں کو وہاں سے دوڑانے اور بھگانے کا کام کیا گیا۔ لہذا اسی مناسبت سے کہ یہ لوگ اس کو کاہن کا کلام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باضابطہ یہ جو پورا سسٹم ہوتا ہے شیطانوں کو وہاں سے بھگائے جانے کا، ستاروں کے اپنے مقامات پر اترنے کا، اسی کی قسم کھا کر آگے بات بیان کر رہا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں اب تمہارے سامنے قسم کھاتا ہوں ان جگہوں کی جہاں ستارے اترتے ہیں۔ تو ستاروں کے اترنے کے مقامات کی قسم کھانے کی مناسبت یہی ہے، یہاں اسی کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے قرآن کریم مقاصد کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو پورا ذہن تھا ان کا کاہنوں کے کلام کی طرف جانے کا، وہ پورا کا پورا ذہن کیا ہو؟
ختم ہو جائے اور ان کی بنیاد ہی ہل جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہاں جو قسم کھائی گئی وہ اسی مناسبت سے کھائی گئی، اور کھا کر ایک بات اور کہی گئی وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم جان سکو تو یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے ستاروں کے اترنے کے مقامات کی، یہ انتہائی زبردست قسم ہے۔ اب یہ قسم کا کیا بات کہی گئی؟ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی جا رہی ہے یہ ایک باوقار قرآن ہے۔ اور سن لو، اب کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ بھائی چلو ہم مانتے ہیں کہ شیطان کا دخل نہیں ہے اس کلام کے اندر، لیکن یہ ہم کیسے مان لیں کہ جن فرشتوں کے ذمے یہ قرآن دیا گیا اور جو فرشتہ لے کر آسمان دنیا تک اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آ رہا ہے، وہ فرشتہ بغیر کسی کمی اور زیادتی کے قرآن کریم کو لے کر آ رہا ہے؟ یعنی قرآن سچی کتاب ہے، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو ہمارا اس پر یہ اعتراض ہے کہ کیسے ہم مان لیں کہ جو فرشتہ لے کر آ رہا ہے وہ فرشتہ اس کے اندر کسی قسم کی کمی اور زیادتی نہ کیا ہو، یا شیطان کا کوئی اثر نہ ہوا ہو اس کلام کے اوپر؟ تو کہا گیا ارے بھائی سن لو، فی کتاب مکنون، انتہائی محفوظ لوح کے اندر یہ قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ فی کتاب مکنون، لوح محفوظ کے اندر یہ قرآن کریم درج تھا، یعنی اس کی حفاظت کا پورا نظام بنایا گیا، ایسا نہیں کوئی بھی اس کے قریب چلا جائے، کوئی بھی اس کے اندر کمی زیادتی کر دے۔ اور سن لو، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر وہ لوگ جو بہت زیادہ پاک ہیں۔ المطہرون، بہت زیادہ پاک، اس سے مراد فرشتے ہیں۔ یعنی کہا گیا کہ اس کو چھونے والے لوگ بھی عام نہیں ہے کوئی بھی چھو لے، بلکہ اس کو چھوتے کون ہیں؟ وہ لوگ چھوتے ہیں جو بہت زیادہ پاک ہیں، یعنی فرشتوں کی جو جماعت ہے آسمان میں وہ اس قرآن کریم کو چھوتے ہیں، ان کے ذریعے قرآن کریم آ رہا ہے۔ اور فرشتوں کے بارے میں تمہیں پتہ ہے ان کے اندر غلط کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی ہے۔ فرشتہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ گناہ کا جو مادہ، جو صلاحیت ہے، وہی ان کے اندر کیا ہے؟ مفقود ہے۔ جیسے انسان کو بنایا گیا ہے تو اس کے اندر گناہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت رکھی گئی ہے، لیکن فرشتے چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ قرآن کریم جن ہاتھوں کے ذریعے آ رہا ہے، جو اس کو چھوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ فرشتوں کی جماعت ہے۔ لہذا فرشتوں کی جب جماعت ہے پھر اب اعتراض کرنے کا موقع نہیں۔ ایک تو جہاں تھا وہاں بھی محفوظ مقام میں تھا، اور اس کو لے کر جو چلے وہ بھی کون لوگ ہیں؟ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کے اندر غلط کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لہذا اس قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا شک پیدا کرنا یا کسی قسم کا سوال اٹھانا، اس کا کوئی بھی مجاز نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اب سن لو، اس پروردگار کی طرف سے جو سارے جہان کا رب ہے، جو سارے جہان کی پرورش کر رہا ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں کمی اور زیادتی ہو جائے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے کہ اس میں جو چاہے دخل کر دے، جو چاہے اس کے کلام کو ایڈٹ کر کے کچھ اپنی طرف سے داخل کر لے۔ آج کی دنیا ایڈٹ کی دنیا ہے، آج کاپی اینڈ پیسٹ کی دنیا ہے۔ کسی کا بھی کلام ہے اٹھائیے اور کاپی اینڈ پیسٹ کیجیے، جو ایڈٹ کرنا ہے کریے، اس کو شائع کر دیجیے۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی دنیا کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قرآن کریم کے اندر کسی قسم کا ایڈٹ کر دے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو قرآن کریم کیوں؟ قرآن کریم جو نازل کیا گیا ہے وہ سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ جو سارے جہان کا پروردگار ہے اس کا کلام کیا ہے؟ وہ بھی اعظم اور عظیم الشان ہے۔ لہذا اس نے اس کلام کی حفاظت کے لیے پورا ایک مستحکم اور مضبوط اور ٹھوس نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے تحت قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے۔ لہذا اس میں اس کے سچ ہونے میں، اس کے حقانیت میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ساری بات ان کے سامنے پیش کر دی گئی اور قرآن کریم کی حقانیت بیان کر دی گئی۔ اس کے بعد کہا گیا فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، اب بتلاؤ اس بات پر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اس قرآن کو لے کر اب بھی کیا ہو؟ تم غافل ہو، تم سمجھتے ہو کہ کسی کاہن کا کلام ہے،
یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا کسی نے اس کو گڑھ رکھا ہے یا کسی ماضی میں گزرے ہوئے لوگوں کے قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے؟ لہذا سن لو، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا روزی یہی بنا لیا ہے کہ تم بس اس کو جھٹلاتے رہو گے. تم نے اپنا روزی، اپنا کام یہی بنا رکھا ہے کہ تم کیا کرتے رہو گے؟ اس کو جھٹلاتے رہو گے. تو سنو، اب دوسرے طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے. کہا دیکھو اگر ایسی بات ہے تو سنو. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہا ارے بھائی چلو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ قرآن کیا ہے، کاہن کا کلام ہے، شاعر کا کلام ہے، چلو ایک دوسرے پہلو سے ہمیں ایک بات تم سمجھنے کی کوشش کرو یا اس کا جواب دو. یہ بتلاؤ، تم یہ دیکھتے ہو نا کہ تم میں کا ہر ایک انسان موت کا لقمہ بنتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھ رہے ہو نا، ہر دن کوئی نہ کوئی انسان کیا بنتا چلا جا رہا ہے؟ موت کا لقمہ بنتا چلا جا رہا ہے. اور تم اس کے سامنے موجود بھی رہتے ہو اور ساری کوششیں کر لیتے ہو اس کو موت سے بچانے کے لیے. اس کا جو معالج، ڈاکٹر، ہاسپٹل کا پورا عملہ اپنی ساری طاقت جھونک دیتا ہے، تو اپنا پورا مال لگا دیتے ہو، اپنی ساری توانائی خرچ کر دیتے ہو. اس کے باوجود جس کا وقت آ جاتا ہے، جس کے لیے موت کا لقمہ بننا طے ہو جاتا ہے، تم اس کو بچا نہیں پاتے ہو. اس کا تو انکار نہیں کر سکتے ہو. بھائی جب کسی کے موت کا وقت قریب آتا ہے، تم اپنی ساری کوششوں کے باوجود، معالج اور طبیب اور ڈاکٹر اپنی تمام تعلیم اور اپنی تمام صلاحیتوں کے لگانے کے باوجود بھی اس کو بچا پاتا ہے؟ نہیں بچا پاتا ہے. بچا پاتا ہے؟ بتائیے. جب نہیں بچا پاتا ہے تو اب تم یہ بتاؤ، اگر مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی ہی نہ ہو، مرنے کے بعد کوئی حساب و کتاب کا معاملہ ہی نہ ہو، تو پھر یہ موت زندگی کا پورا ایک مستحکم اور ٹھوس نظام کیوں چل رہا ہے؟ کبھی غور کرو. اگر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب کا معاملہ ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ موت اور زندگی کا پورا ایک مستحکم نظام کہ کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا ہے. کسی کا بتایا میں ابھی آپ کو کہ جب موت کا وقت قریب آ گیا، تم وہاں موجود بھی ہو، ساری طاقت بھی لگاتے ہو، سارا پیسہ بھی لگاتے ہو، سارے قسم کے علاج بھی کراتے ہو، یہاں سے لے کر دنیا زمانے کو ہاسپٹل تک دوڑ بھی جاتے ہو، اس کے باوجود تم موت سے نہیں بچا پاتے ہو. تو اگر جب تمہارے پاور کے اندر، تمہارے اختیار کے اندر کسی کو موت سے بچانا نہیں اور مرنا ہے ہر انسان کو، اور مرنے اور جینے کا پورا ایک نظام چل رہا ہے، یوں ہی چل رہا ہوگا؟ نہیں، یہ خاص مقصد سے چل رہا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کے بعد اس بندے سے پوچھے کہ میں نے تجھے جو دنیا کے اندر مہلت دی تھی، اس مہلت کا تو نے کیا فائدہ اٹھایا؟ حساب و کتاب ہوگا، سوال و جواب ہوگا. اسی لیے یہ موت اور زندگی کا پورا نظام چل رہا ہے. ورنہ تم بچا لیتے اپنے کسی مرنے والے کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی دوست کو. انسان ساری کوشش کر کے نہیں بچا پاتا ہے. بچا پاتا ہے؟ بتائیے. جس کے لیے موت کا وقت آ گیا، اس کو انسان، اس کا وہ کتنا بھی عزیز ہو، کسی بھی ہاسپٹل میں لے کر چلا گیا ہو، بڑا سے بڑا ڈاکٹر علاج کے لیے کھڑا ہو، لیکن کیا وہ بچ پاتا ہے؟ نہیں بچ پاتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایک پورا نظام بنا رکھا ہے کہ تمہیں مر کر میرے سامنے آنا اور حساب دینا ہے کہ جو زندگی ہم نے تم کو دی تھی وہ تم یوں ہی تو ضائع کر کے نہیں چلے آئے. تم نے اس زندگی سے کیا فائدہ اٹھایا؟ تم نے کیسے زندگی گزاری؟ یہ اللہ حساب و کتاب لے گا، سوال جواب کرے گا. اللہ نے اس دنیا کو، اس موت اور زندگی کے پورے نظام کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کر رکھا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے پورا نظام ہے. بے مقصد یہ دنیا نہیں بنائی گئی، یہ خاص مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد جو لوگ دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے ہیں، انصاف کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، حق کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، ان کو نعمتیں عطا کی جائے. اور جو لوگ کفر و شرک کے اندر زندگی گزارے ہیں، جنہوں نے محنت سے پڑھائی نہیں کی ہے، ان کو فیل کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو پنش کیا جائے. یہ خاص مقصد ہے اس دنیا کے بنانے. تم روزانہ دیکھ رہے ہو موت اور زندگی، اس میں تو غور کرو اور اس سے تو عبرت حاصل کرو. کہا سنو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کی جان حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے، یعنی بالکل جان اب نکلنے والی ہوتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم دیکھتے بھی ہو، تم سامنے موجود ہوتے ہو، ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. ایک اور حقیقت اللہ نے واضح کی، سن لو. اور اس وقت بھی تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں.
جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے تو تم وہاں بیٹھے ہوتے ہو، لیکن اس سے زیادہ اس کے ہم کیا ہوتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں۔ اب سن لو، فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر بھائی تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے تو کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم اس کی جان کو لوٹا دو۔ کیا کوئی انسان کسی مرنے والے کی جان لوٹا پایا آج تک؟ مطلب اگر تم سچے ہو کہ کچھ نہیں ہوگا، یہ زندگی یوں ہی ہے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو تم اس کی جان بچا کر دکھلا دو، اس کی جان کو لوٹا کر دکھلا دو۔ یاد سن لو، فاما یہ تو ہونا ہے، کسی کی جان تم لوٹا نہیں سکتے کیونکہ پورا ایک نظام کا حصہ۔ اب سن لو، فاما ان کان من المقربین، اب مرنے کے بعد جو کیا ہوں گے؟ مقربین میں سے ہوں گے، سابقون السابقون میں سے ہوں گے، جو ہر طرح کے نیک عمل کے لیے آگے بڑھ کر سبقت کرنے والے ہوں گے۔ فروح و ریحان و جنت نعیم، تو ان کے لیے آرام ہی آرام ہوگا، خوشبو ہی خوشبو ہوگا اور نعمتوں کے باغات ہوں گے۔ واما ان کان من اصحاب الیمین، اور بہرحال وہ لوگ جو اصحاب الیمین میں سے ہوں گے، یعنی وہ ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فسلام لک من اصحاب الیمین، تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم اصحاب الیمین میں سے ہو۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اس کے بالمقابل وہ لوگ جو گمراہ ہوں گے، جھٹلانے والے ہوں گے، جو دین حق کی تکذیب کرنے والے ہوں گے، جو ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، فنزل من حمیم، تو ان کی مہمانی تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے کی جائے گی۔ وتصلیۃ جہیم، اور جہنم میں ان کا داخلہ ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، اور جان لو صحیح معنوں میں یہی بات برحق ہے، جو پوری بات کی گئی ہے یہی کیا ہے؟ صحیح معنوں میں برحق ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا فسبح بسم ربک العظیم، اے پیغمبر آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح بیان کرتے۔ آگے بھائی سمجھ میں؟ سورہ واقعہ کی آج تکمیل ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔